بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس کو میں کافی دنوں کی آبزرویشن کے بعد آج فائنلی بنا رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی اسد علی طور صاحب ایک صحافی ہیں. ظاہر ہے ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا مقصد ہرگز ان پہ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن کچھ سوالات ضرور ہیں جو میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے وہ تواتر کے ساتھ مختلف خبریں انہوں نے بریک کی. ایک خبر ان کی تھی جی کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کے چیف اور اس کے ڈی جی سی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور اس میں انہوں نے ایک کہانی بنائی جو ظاہر ہے کوئی بھی دیکھنے والا آدمی ہے اس کے ذہن میں سوال چھوڑے گا کہ بھائی یہ کیا کیسی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. میرا کیونکہ ان دونوں صاحبان میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہے اور نہ کبھی میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں کبھی ان میں سے کسی سے رابطہ کروں، لیکن بینگ اے سٹیزن آف پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال تو ہم رکھ سکتے ہیں نا. آخر کہیں تو ہماری یہ ویڈیو جاتی ہوں گی، لوگ دیکھتے ہوں گے، تو ہم یہ سوال کریں کہ بھائی کیا آپ کا فوج کا ایک ادارہ آئی ایس پی آر تو موجود ہے جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی بھی بات کر لیتا ہے، جو فوج کے ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کرتا ہے. ایک پریس ریلیز کا طریقہ کار موجود ہے، پریس بریفنگز ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی. تو کیا یہ کسی کو بھی آزادی ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور اپنی مرضی سے ایک کہانی بنا دے؟ اور اگر وہ اپنی مرضی سے کہانی نہیں بنا رہے تو کون ہے جو ان کو یہ خبریں، اس قسم کی خبریں ان سے باتیں کروا کے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے اور بینگ اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذمہ داری کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ یہ ان کی پہلی سٹوری تھی جی، ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ ایک بات انہوں نے کر لی، پھر کچھ دن کے بعد ان کی پھر ایک سٹوری آ گئی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں ایک اور سٹوری آ گئی کہ جی بلوچستان سے جو ہے وہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے ایک طرح کا جج بن کے انہوں نے بہت سے لوگوں کے اس کے اندر نام لے لیے. سابق جو ہے کورٹ کمانڈر جنرل عاصم سلیم باجوہ کا نام بھی لے لیا اور بہت سارے لوگوں کا پرانے آئی جی ایف سی سے لے کے جنرل رائل کے دور سے لے کے اب موجودہ دور میں اور پھر اب جا کے کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ ان کو یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ 40 ارب کے قریب بانٹی جا رہی ہے. تو میں ان کی خبر کی کریڈیبلٹی یا اس کے اوپر تو خیر زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا. بلوچستان ہم نے بھی دیکھا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے جیسے یہاں اربوں اور کھربوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اس طرح کی کہانی نہیں ہے. بہرحال میں اس کے اوپر بھی بحث نہیں کرتا، لیکن میں ایک سوال آئی ایس پی آر کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر فوج کے ادارے کو رسپونڈ کر لینا چاہیے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ اسد علی طور صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک تاثر جو ان کے ویلاگ سے ایمرج ہو رہا ہے کہ ان کو جیسے اب کل انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے بات کی، اس سے یہ تاثر ایمرج ہو رہا ہے کہ کوئی آپ ہی کے ادارے کا بندہ ہے، وہ چاہے آئی ایس پی آر کا ہے کہیں اور سے ہے، جو ان کو خبریں فیڈ کر رہا ہے. اور یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ فوج جیسے منظم ادارے کے لیے یہ چیز کوئی اچھی چیز ہے کہ اس میں ایک جنرل کا نام لے کے، 2 جنرلوں کا نام لے کے، حاضر سروس لوگوں کے نام لے کے اس طرح کی کہانی بتائی جائے کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ اس مزاج کا ہے، فلاں آدمی اس مزاج کا ہے، اس کے اس سے اس لیے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے اس سے اس لیے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور پھر مزید چیزیں کرنا. تو فوج کا اپنا نظام ہے، آپ اس کے ذریعے اناؤنس کریں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ نے پہلے کی 9 مئی کے سانے کے اوپر لوگوں نے اپریشیٹ کیا. مزید بھی کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آئی ایس پی آر اپنے طور پہ کرے، بٹ جب یہ چیز اس طرح ہر ایک نتھو خیرے کی زبان پہ آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوورآل جو پاکستان کی ساورنٹی ہے، پاکستان کی جو یونٹی ہے اور پاکستان کا ایک ادارہ جس کے اوپر سارے لوگ اعتماد کرتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کو بیسیکلی اس طرح کی چیزوں سے دھچکا پہنچتا ہے. تو بہرحال یہ میرے ذہن میں تھا، میں نے اس چیز کے اوپر بات کر لی. اب اللہ نوز کہ دیکھنے والے جہاں تک بھی یہ جاتی ہے ویڈیو اس کو کیا رنگ دیتے ہیں، لیکن میری انٹینشن پیورلی یہ تھی کہ اس طرح کا جو صحافتی جو اقدار ہیں وہ اس کی میں نہیں سمجھتا اجازت دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایک ادارے کے انڈیویجولز کے اوپر چلے جائیں اور ان کو ڈسکس کریں. اور اس سے یہ تاثر بیسیکلی میں آخر پھر کہہ کے کہ یہ تاثر جاتا ہے کہ کوئی ہے جس کا نشانہ جو ہے وہ 2 لوگ ہیں.
یا کوئی ہے جو جنرل ندیم انجم کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی ہے جو DGC کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. کیا یہ کہیں وہی کوئی پرانی PTI لابی کی کھیل کا ایکسٹینشن تو نہیں ہے, یا یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوالات ہیں بہرحال. تو ان کے اوپر میں امید کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے اس کے اوپر رسپانس آئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان پائندہ باد.